السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ یوم آزادی مبارک، اور آج کا پروگرام ہونا تو صرف یوم آزادی اور جشن آزادی کو منانے کے لیے اور اس حوالے سے خبروں کے لیے تھا، لیکن کیا کریں، شومی قسمت، حالات تیزی سے تبدیل ہوئے ہیں اور تقریباً 1 گھنٹہ جو ہم نے اس چیز کے لیے 1.5 گھنٹہ مختص کیا تھا پورا پروگرام، اب ہمیں اس کو ریڈیوس کرنا پڑے گا اور اس وقت کی تازہ ترین خبر کو ہمیں لینا پڑے گا، کیونکہ یہ ایک سنسنی خیز پیش رفت ہے جو اب سے تھوڑی دیر قبل ہوئی ہے اور اس کی ابتدا ہوئی ہے حکمراں جماعت کی جانب سے۔ اور باوجود آج ایک بہت ہی سنسنی خیز انٹرویو سامنے آیا ہے، بہت ہی اہم انٹرویو ہے جو کہ دیا ہے حکمراں جماعت کے ایک انتہائی اہم رکن اور ان کے سابق سیکرٹری اطلاعات جناب سینیٹر مشاہد اللہ نے، اور اسی بات کو آگے بڑھایا ہے جو اس سے قبل وفاقی وزیر دفاع جناب خواجہ محمد آصف کر چکے ہیں، یعنی کہ گزشتہ سال انہی دنوں میں وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے ایک سازش تشکیل دی گئی تھی۔ دھرنا اس سازش کا حصہ تھا اور اس سازش کے معمار سابق ڈائریکٹر جنرل ISI لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام تھے، جو کہ ایک سینئر جنرل بھی تھے پاکستان آرمی کے، وہ بیمار تھے اس سازش کے۔ اور جناب مشاہد اللہ نے کہا ہے اور اب اس سلسلے میں مزید معلومات دی ہے، انہوں نے کہا کہ اس سازش کا مقصد نہ صرف یہ کہ جناب نواز شریف کو ہٹانا تھا، بلکہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف کو بھی ہٹانا اس سازش کا حصہ تھا۔ جناب مشاہد اللہ خان نے یہ دعویٰ کیا ہے اور یہ دعویٰ انہوں نے اب سے تھوڑی دیر قبل BBC اردو سروس کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کیا ہے۔ جناب مشاہد اللہ خان کا اس انٹرویو کے بعد سے ٹیلی فون بند ہے اور ہماری اطلاعات کے مطابق وہ بیرون ملک جا چکے ہیں۔ جناب مشاہد اللہ خان نے اپنے اس سنسنی خیز انٹرویو میں کہا کہ تحریک انصاف اور عوامی تحریک کے دھرنوں کے دوران ISI کے اس وقت کے سربراہ جنرل ظہیر الاسلام نے سازش تیار کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ISI کے سابق چیف فوجی اور سول قیادت کو یعنی جنرل راحیل شریف کو اور وزیر اعظم نواز شریف کو ہٹا کر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ BBC کے مطابق مشاہد اللہ کا کہنا ہے کہ اس سازش کا انکشاف اس وقت ہوا جب انٹیلیجنس بیورو نے لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام کی ٹیلی فونک گفتگو ٹیپ کی۔ ٹیپ میں جنرل ظہیر مختلف لوگوں کو ہدایت دے رہے تھے کہ دھرنے کے دوران کس طرح افراتفری پھیلانی ہے اور وزیر اعظم ہاؤس پر قبضہ کرنا ہے۔ مشاہد اللہ نے دعویٰ کیا کہ 28 اگست کو 2014 کی شام وزیر اعظم نواز شریف نے بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے ملاقات کے دوران یہ آڈیو ٹیپ انہیں سنائی۔ مشاہد اللہ کے انکشاف کے مطابق جنرل راحیل شریف نے یہ ٹیپ سن کر اسی وقت جنرل ظہیر الاسلام کو بلایا اور اس میٹنگ میں وزیر اعظم کے سامنے وہی ٹیپ دوبارہ چلائی اور ان سے پوچھا گیا کہ یہ آواز آپ ہی کی ہے۔ جنرل ظہیر کی جانب سے مشاہد اللہ کے بقول تصدیق کے بعد یہ آواز انہی کی ہے۔ جنرل راحیل شریف نے جنرل ظہیر الاسلام کو میٹنگ سے چلے جانے کو کہا۔ مشاہد اللہ کے بقول سازش کا نشانہ صرف وزیر اعظم نہیں بلکہ جنرل راحیل بھی تھے۔ سازش کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف اور جنرل راحیل کے درمیان اختلافات پیدا کر دیے جائیں اور نواز شریف کو مجبور کیا جائے کہ وہ جنرل راحیل کے خلاف ایکشن لے، اور جب وہ ایکشن لے تو فوج حرکت میں آئے اور اقتدار پر قابض ہو جائے۔ یہ وہ سنسنی خیز معلومات ہے جو اب سے تھوڑی دیر قبل حکمراں جماعت کی جانب سے جناب سینیٹر مشاہد اللہ نے BBC اردو سروس کو ایک انٹرویو میں دی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے تمام مندرجات انتہائی سنسنی خیز ہیں اور اس میں یہ بات واضح طور پہ کی گئی ہے کہ ایک ٹیپ تھی جس میں بظاہر جناب جنرل ظہیر الاسلام کو ٹیپ کیا گیا اور جس میں وہ باقاعدہ دھرنے کے لیے ہدایات دے رہے تھے اور اسلام آباد میں افراتفری کے حوالے سے ہدایات دے رہے تھے، اور پوری ایک سازش تھی جو بنی گئی تھی جس کے ذریعے جناب نواز شریف کو حکومت سے ہٹانا تھا اور جناب مشاہد اللہ کے بقول جنرل راحیل شریف کو بھی اس عہدے سے ہٹانا تھا۔ یہ سازش حکمراں جماعت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ صرف وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف نہیں بلکہ جنرل راحیل شریف کے خلاف بھی تھی۔ یہ اس وقت ہوا ہے جب جناب وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت ہے، لیکن اس کا انکشاف اس انداز میں پہلی بار ہوا ہے، گو کہ اس سلسلے میں مسلسل اشارے سامنے آ رہے تھے اور اسی انداز کے اشارے سے پہلے سامنے آ رہے تھے، مگر اس سلسلے کی اہم باتیں خود وفاقی وزیر دفاع جناب خواجہ محمد آصف نے اس کی ابتدا کی تھی۔ نیم انداز میں انہوں نے ایک دوسرے ٹیلی ویژن انٹرویو میں صرف جنرل ظہیر کا نام لیا تھا، لیکن اس کی بڑی ایک پیش رفت اس وقت ہوئی
جب 3 اگست کو ہمارے اس پہلے پروگرام میں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف تشریف لائے اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنی یہ بات دہرائی کہ دراصل جو سازش بنی جا رہی تھی اس میں سابق لیفٹیننٹ جنرل آرمی کے اور ڈائریکٹر جنرل ISI جنرل ظہیر الاسلام اس کے ایک بہت اہم کردار تھے۔ ابھی آپ صرف جنرل پاشا کا نام لے رہے ہیں، جنرل ظہیر کا نام آپ اس وقت نہیں لینا چاہ رہے یا؟ میں نے لیا ہے، میں نے لیا ہے، ان کا نام بھی میں نے لیا ہے، میں نے ان کا نام بھی لیا ہے۔ میں کو ڈینائی تو کر نہیں سکتا، میں نے ٹیلی ویژن سکرین کے اوپر جو ہے فوراً آپ کلپ چلا دیں گے کہ میں نے نام لیا تھا۔ لیکن دیکھیں یہ پاکستان کی ایک تاریخ ہے، ایک بیگیج ہے جو ہم کیری کر رہے ہیں، جو سول ملٹری ریلیشن شپ میں جو ہے اس قسم کی باتیں جو ہیں پچھلے 60-65 سال میں بار بار آتی رہیں۔ لیکن ہم جس وقت کی بات کر رہے ہیں وہ جنرل ظہیر کی بات ہے، وہ ایک سرونگ لیفٹیننٹ جنرل تھے، سینئر لیفٹیننٹ جنرل تھے۔ اب ظاہر ہے کہ ان کا کام ہے کہ وہ اپنے آنر کو کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں، یا آرمی ان کے آنر کو ڈیفینڈ کرتی ہے یا ان کو سزا دیتی ہے، کیونکہ ان دونوں میں سے ایک چیز کرنی ہوگی، یہ چیز ہوا میں معلق نہیں رہ سکتی خواجہ صاحب، کیونکہ اس کا کسی نہ کسی صورت میں فیصلہ ہونا ہے۔ آپ خان صاحب آپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، میں نے لیڈ جو ہے دی ہے، آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت جنرل پاشا صاحب نے یہ ساری کارروائی شروع کی تھی وہ اس وقت بھی سروس میں تھے، اور اس کے بعد بھی کارروائی جاری رکھی، ان کو 2 سال ریٹائر ہوئے نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ مجھے اس سے میں نے جو کمنٹ دینے تھے وہ میں نے دے دیے ہوئے ہیں۔ بہت اہم ہے، اور اسی انٹرویو میں آگے چل کے جناب خواجہ آصف نے کہا کہ اس حوالے سے بہت اہم تفصیلات ہیں اور وہ کبھی دیں گے، لیکن شاید مشاہد اللہ خان صاحب سے کہا گیا کہ وہ اس سلسلے میں انتظار مزید نہ کیا جائے۔ اور آج کیونکہ یہ وہ دن ہے جب دھرنا ہوا تھا گزشتہ سال، آج دھرنے کی سالگرہ بھی تھی اور 68ویں پاکستان کی آزادی کی سالگرہ بھی، اور اس دن یہ سنسنی خیز انکشاف سامنے آیا ہے سینیٹر مشاہد اللہ خان کی جانب سے۔ اس کا ایک بہت اہم پہلو یہ ہے، اس کا بہت ہی اہم پہلو ایک یہ بھی ہے کہ اس سلسلے میں ایک ٹیلی فونک کانورسیشن ٹیپ کی تھی IB نے، جو کہ وزیر اعظم نے سنی، اور پھر وزیر اعظم نے آرمی چیف کو سنوائی، اور پھر آرمی چیف کی موجودگی میں وہ ٹیپ جنرل ظہیر کو بھی بلا کے ان کو سنوائی گئی۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک ثبوت تھا، ایک بڑا ثبوت تھا۔ اس ٹیلی فونک کنورسیشن کے ذریعے یہ ثابت کیا گیا کہ دھرنا دراصل ISI کے سربراہ نے بنا ہے، اور اس میں جنرل راحیل شریف بھی ایک نشانہ تھے۔ مگر بہت اہمیت کی بات ہے کہ اتنا سنسنی خیز ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، اتنی سنسنی خیز پیش رفت ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود جیسا کہ اس انٹرویو میں بتایا گیا ہے کہ 28 اگست کو یہ ٹیپ سنوائی گئی، شام کے وقت جنرل راحیل شریف کو جنرل ظہیر کو کنفرنٹ کیا گیا، لیکن یہ بہت اہمیت کی بات ہے کہ اس کے باوجود جنرل ظہیر کی جو مدت ملازمت تھی، جس میں اس کے بعد مزید تقریباً 2 ماہ تھے، کیونکہ وہ 7 نومبر کو ریٹائر ہوئے ہیں، اس دوران ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، آرمی نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، اور وہ باقاعدہ اپنی مدت ملازمت پوری کر کے پورے آنر کے ساتھ آرمی سے ریٹائر ہوئے۔ اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں یہ جو اکاؤنٹ سامنے آیا ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے، کیونکہ اگر اتنا بڑا ثبوت سامنے آ گیا تھا، جنرل راحیل شریف کے سامنے کنفرنٹ کیا گیا تھا، ان کو ٹیپ سنوائے گئے تھے، ان کو بتایا گیا تھا کہ ان کا سابق ان کا نائب، ان کا سینئر موسٹ لیفٹیننٹ جنرل میں سے ایک، ان کا DG ISI ان کے خلاف اور حکومت کے خلاف ایک بغاوت کر رہا ہے، ایک بغاوت بن رہا ہے، اور اس کی ایک پوری سازش آرمی چیف کے سامنے کی گئی، لیکن اس کے باوجود جنرل ظہیر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ باقاعدہ 7 نومبر کو اپنی عہدہ ملازمت کو پورا کیا ہے انہوں نے، اور اس کے بعد وہ باعزت طور پہ ریٹائر ہوئے ہیں۔ یہ تمام ثبوت اس وقت کے ہیں جب وہ ملازمت میں تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر جنرل راحیل شریف پوری طرح سے کنونسڈ تھے تو جنرل ظہیر کے خلاف سخت ترین کارروائی ہو سکتی تھی، اور یہ اتنا سنگین الزام ہے کہ چند منٹوں میں شاید وہ گرفتار بھی ہو سکتے تھے، ان کا فوری کورٹ مارشل بھی ہونا چاہیے تھا اگر یہ تمام الزامات صحیح ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں ان میں کہیں نہ کہیں جھول ہے، ورنہ ممکن نہیں تھا کہ 28 اگست کو اس قسم کے سنسنی خیز، جس کو کہنا چاہیے کہ چیلنج نہ کیا جانے والا ثبوت پیش کیا گیا ہو آرمی چیف کے بارے میں، اور الزام کیا ہو کہ اس کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے۔
منتخب حکومت کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے، ایک بڑی سازش بنی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جنرل ظہیر نہ صرف یہ کہ ڈائریکٹر جنرل ISI کی حیثیت سے کام کرتے رہے، بلکہ باعزت طریقے سے جس طرح سے ایک سینئر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہوتا ہے، تمام کور ہیڈ کوارٹرز کا دورہ انہوں نے کیا اور باقاعدہ عزت کے ساتھ وہ ریٹائر ہوئے اور ان کے خلاف کسی قسم کی ایک رتی کی بھی کارروائی نہیں کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم اس وقت تک یا جنرل ظہیر کے ریٹائرمنٹ تک اس جنرل راحیل شریف اس ثبوت کو مان نہیں رہے تھے، وہ اس ثبوت کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے یا وہ کسی صورت سے اس بات پہ کنونس نہیں تھے، ادروائز جنرل ظہیر کے خلاف یقینی طور پہ کارروائی ہوتی۔ اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ اب جب یہ مسئلہ شروع ہوا تھا اور جب ہم نے 3 جولائی کو پروگرام کیا تھا جو اس دنیا کامران خان کے ساتھ کا پہلا پروگرام تھا، جنرل ظہیر سے ہم نے کانٹیکٹ کیا تھا مگر وہ پروگرام میں آنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن ان کے انتہائی قریبی ذریعے نے یہ کہا تھا کہ جنرل ظہیر کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پوری نوکری میں کبھی بھی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں کی ہے، انہوں نے بڑے آنر سے ان کا دعویٰ تھا اپنی نوکری کی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کے آنر کو آرمی ڈیفینڈ کرے گی۔ اس لیے یہ جو آج کا معاملہ آیا ہے اس نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ یہ صورتحال اتنی معمول کی صورتحال نہیں لگ رہی، یقینی طور پہ اس نے صورتحال کو پیچیدہ بنا دیا ہے۔ اتنا سنگین الزام ہے، یعنی کہ آئین کے شق 6 کی سراسر خلاف ورزی ہے، سراسر اس کو توڑا گیا ہے اور اب حکمراں پارٹی کی جانب سے وفاقی وزیر دفاع کے بعد ایک اہم رکن نے اس کا دعویٰ کیا ہے کہ اس سلسلے میں جو ثبوت تھا وہ باقاعدہ آرمی چیف کے سامنے پیش کیا گیا، ایک ٹیپ کی صورت میں پیش کیا گیا اور یہ تمام چیزیں وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے پیش کی گئی، جنرل ظہیر کو کنفرنٹ کیا گیا اور یہ بغاوت کی ایک بھرپور کوشش تھی اور دھرنا اس کا حصہ تھا اور بار بار حکمراں جماعت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ دھرنے کے دوران جب بار بار امپائر کی انگلی اٹھانے کی بات کی جا رہی تھی تو دراصل یہ وہ سازش تھی جس کے پیچھے وہ امپائر کی انگلی تھی۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہفتے کی رات کو امپائر کی انگلی اوپر چلی جائے گی۔ جب امپائر کی انگلی اوپر جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پویلین میں واپس جانا پڑتا ہے۔ میاں صاحب امپائر کی انگلی اوپر جانے والی ہے۔ میاں صاحب جب امپائر کی انگلی ادھر چلی جاتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ آپ کو پویلین میں واپس جانا۔ ایک بار پھر میں آپ سے عرض کروں گا، انتہائی سنسنی خیز انکشافات ہیں، انتہائی سنسنی خیز بات ہے، پہلے وزیر دفاع کی جانب سے آئی، اب حکمراں پارٹی کے ایک انتہائی اہم رکن کی جانب سے آئی، سینیٹر کی جانب سے آئی۔ جناب نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کی گئی تھی گزشتہ اگست کو، دھرنا اس سازش کا حصہ تھا۔ آرمی کے سینئر جنرل اور ڈائریکٹر جنرل ISI کے سربراہ جنرل ظہیر اس کا حصہ تھے۔ اس سلسلے میں ناقابل تردید ثبوت جناب مشاہد اللہ خان کے بقول پیش کیا گیا، نہ صرف یہ کہ وزیر اعظم کے سامنے آیا، وزیر اعظم نے اسے آرمی چیف کے سامنے بھی رکھا اور آرمی چیف اور وزیر اعظم دونوں نے اسے DG ISI کے سامنے بھی رکھا اور ان کو اس سلسلے میں باقاعدہ کنفرنٹ کیا گیا، ان کو کمرے سے باہر نکال دیا گیا۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ اگر 28 اگست کو یہ اطلاع بڑا ثبوت سامنے آیا تھا تو جنرل ظہیر کے خلاف کارروائی کیوں ہوئی؟ 28 اگست کے بعد بھی وہ کیسے ڈائریکٹر جنرل ISI کی حیثیت سے کام کرتے رہے اور کیسے ممکن ہوا کہ وہ باعزت طور پہ ریٹائر ہوئے جب ان کی مدت ملازمت 7 نومبر کو پوری ہو گئی، یعنی کہ اس واقعے کے پورے تقریباً 9 ہفتے کے بعد۔ یہ ایک پینڈورا باکس ہے، ایک پٹارا ہے جو کہ اس وقت حکومت کی جانب سے کھولا گیا ہے، لیکن اس کے شدید آئینی اور قانونی اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں اور اس کے اثرات ہو سکتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے آئینی اور قانونی امور کے ممتاز ماہر اور انتہائی معزز وکیل جناب خالد جاوید خان ہمارے ساتھ ہیں۔ خالد جاوید خان صاحب، آپ نے پوری یہ گفتگو سنی ہے، اس سے زیادہ شاید کوئی سیریس بات نہیں ہو سکتی، یہ انتہائی شدید اور بہت ہی مہلک قسم کی سچویشن جو ہے یہ نظر آ رہی ہے۔ آپ کے خیال میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر جنرل ظہیر کے حوالے سے یہ اتنا بڑا ثبوت پیش کر دیا گیا تھا آرمی چیف کے سامنے اور ٹیپ بھی چلا دی گئی تھی اور سب چیز کر دی گئی، لیکن اس کے باوجود جنرل ظہیر کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کیا آرمی چیف نے، فوج نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، تو کیا ہم یہ سمجھنے میں حق بجانب ہے کہ آرمی چیف اس ایویڈنس کی بیس پر کنونس نہیں تھے؟ دیکھیے کامران صاحب، یہ ایک انتہائی حساس معاملہ ہے اور اس میں احتیاط سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔
لیکن ساتھ ساتھ میں یہ کہتا چلوں کہ ہم نے جب سیاسی مصلحتوں کے تحت اس کیس میں جو کہ آرٹیکل 6 کا پہلے اس سے کہیں زیادہ مضبوط کیس تھا اور جس میں پورے آئین کو تحت نحس کر دیا گیا تھا، وہ کیس حکومت نے چلانا شروع کیا اور پھر سیاسی مصلحتوں کے شکار ہو گیا۔ اب جب ایک دفعہ آپ یہ ریت ڈال دیں کہ اتنے سینسٹیو کیسز جس میں آرٹیکل 6 انووک ہو سکتا ہو، اگر ان میں سیاسی مصلحتوں کے تحت یا پریشر کے تحت کمپرومائز کیے جائیں تو پھر پریسیڈنٹ تو بنتی جائیں گی۔ اگر ایک کیس میں کسی کو سزا نہیں ملے گی تو پھر دوسرے کیس میں کسی کو احتیاط کرنے کی کیوں ضرورت ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف آرمی چیف نہیں بلکہ کیونکہ یہ ایک جمہوری حکومت ہے، ایک الیکٹڈ پارلیمنٹ موجود ہے، اس ایشو پہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے وزیر اعظم کو، اور بجائے اس کے کہ وفاقی وزراء انڈیویجولی بیان دیں، اور خاص طور پہ جو وزیر دفاع نے بھی کہا ہے اب یہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے کہ اس پہ پارلیمنٹری کمیٹی کو اسکروٹنائز کرنا چاہیے اور اس کو لاجیکل کنکلوژن پہ لے کے جانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہمیں شاید وہ نہیں کرنا چاہیے جو ہم نے پچھلے آرٹیکل 6 کے کیس کے تحت کیا ہے، اور اس ادارے کو بھی سوچنا چاہیے کہ جس کی اپنی انٹیگریٹی، کیونکہ ملک کا سب سے حساس ادارہ ہے، اس کی اپنی انٹیگریٹی اسٹیک پہ ہے۔ اگر اس طرح ثابت ہوگا کہ سیاسی طور پہ لیکن خالد صاحب یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو بات آج باقاعدہ مشاہد اللہ صاحب نے نام وغیرہ لے کے بی بی سی کے انٹرویو میں کہہ دی، یہ پہلی بار بات نہیں ہے۔ وزیر دفاع نے اس سلسلے میں باقاعدہ جنرل ظہیر کا نام لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں بے پناہ ثبوت ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ وقت آنے پر ثبوت جاری بھی کریں گے۔ جنرل ظہیر کے حوالے سے وزیر دفاع یہ بات کہہ چکے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے مختلف حلقوں کی جانب سے اخبارات بڑھے ہوئے ہیں جس میں یہ تمام باتیں جو ہیں اس سے پہلے آ چکی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ کوئی ہوائی نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ مشاہد اللہ صاحب نے یہ اتنی سنسنی خیز اور اتنی اہم اور اسپیسیفک، اس میں انہوں نے 28 اگست کی شام کی بات بھی کی ہے جب یہ ٹیپ چلائی گئی ہے، تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی ذاتی ایک ایفرٹ ہو سکتی ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ مشاہد اللہ صاحب اتنا بڑا رسک لیں گے، اور خاص طور پہ آپ نے جو محترم خواجہ آصف صاحب کا انٹرویو کیا تھا اس سے یہ ثابت ہو گیا، تو وہ اس کو کورابوریٹ کر رہا ہے، اور انڈیویجول اور اگر سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی دیکھیں اسے کورابوریٹ کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ شکایت سیاستدانوں کی طرف سے صرف نہیں آ رہی، یہ شکایت حکومت وقت کی طرف سے آ رہی ہے۔ آئین میں حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ آئین کو پروٹیکٹ کریں، اور اس طرح کے اگر واقعی اٹیمپٹس ہوئے ہیں جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری سے اسٹیبلش ہونا چاہیے تو پھر اس کا لاجیکل اینڈ ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بڑی نوازش خالد جاوید صاحب۔ ایک اہم پیش رفت ہے، اور ابھی وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایسا کوئی ٹیپ نہیں ہے، اور وزیر اعظم جناب نواز شریف مشاہد اللہ صاحب سے اس کی وضاحت چاہتے ہیں۔ یہ ہم نے بھی کوشش کی تھی لیکن مشاہد اللہ صاحب کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ ان کا فون نہ صرف بند ہو گیا بلکہ شاید آج وہ بیرون ملک بھی چلے گئے اس انٹرویو کے فوراً بعد۔ وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے بہرحال کہا گیا ہے کہ ایسا کوئی ٹیپ نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا کوئی ٹیپ کے بارے میں جو مشاہد اللہ صاحب نے اطلاع دی 28 اگست کا جو انہوں نے واقعہ دیا ہے، وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے اس کی تردید جاری کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ ایسا سادہ معاملہ نہیں ہے، اور اس میں یہ صرف واحد انٹرویو نہیں ہے، اس سلسلے میں ڈیفنس منسٹر بھی بات کر چکے ہیں، اس پر مزید بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر دفاعی امور اور پاکستانی فوج کے سابق معزز لیفٹیننٹ جنرل جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب۔ بہت بہت شکریہ جنرل صاحب۔ آپ بتائیے گا کہ یہ بات جیسے سامنے آئی ہے، اور یہ پہلی بار نہیں آئی ہے، یہ پچھلے مہینوں میں کئی بار یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ جنرل ظہیر کے حوالے سے کہ وہ آرکیٹیکٹ تھے دھرنے کے، یا وہ جو ہیں وہ اس میں براہ راست ملوث تھے، یا یہ کہ ان کے حوالے سے آئی بی نے ٹیپس تھے، اور وہ ٹیپس کی بات بار بار آئی ہے۔ اب حکمراں پارٹی کی جانب کے ایک ذمہ دار فرد کی جانب سے یہ بات آئی ہے، اس سے پہلے وزیر دفاع خواجہ آصف یہ بات کر چکے ہیں۔ آپ کو یہ پوری سچویشن کیا لگ رہی ہے آرمی کے اندر؟ اس حوالے سے آپ کے خیال میں کیا رسپانس ہوگا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا یہ کہ جنرل ظہیر نے اپنی نہ صرف یہ کہ سروس پوری کی ہے، بڑے آنر سے وہ ریٹائر ہوئے ہیں، اور بالکل لائف ایز نارمل ہے۔ اگر ایسا کوئی الزام ہوتا اور کوئی چیز اس کی کوئی وجود ہوتا تو یقینی طور پہ آرمی تو ان کا کورٹ مارشل کرتی، بلکہ شاید آرمی چیف ان کو اریسٹ کروا لیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ جو قصہ، جو واقعہ جس کو جوڑا جا رہا ہے دھرنے کے ساتھ، یہ بات ہے پچھلے سال کی، اور حکومت اس وقت تک خاموش رہی، اور یہ موقع رکھا انہوں نے جبکہ کراچی کا آپریشن چل رہا ہے اور ضرب عضب آخری مراحل میں ہے، اور اس طرح کی ایک خبر چھوڑی گئی جو کہ بلا وجہ انتشار پیدا کرے۔ میں سمجھتا ہوں حکومت نے کبھی کوئی موقع نہیں چھوڑا جب انہوں نے افواج پاکستان کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش نہیں کی۔
یہ چیز اگر اس میں ثبوت کوئی دیا اور اس میں کچھ وزن ہوتا اور جنرل رحیل شریف جیسا دلیر آدمی جو کہ کسی کے خلاف ایکشن سے کوئی ڈرتا کتراتا نہیں ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کو چھوڑتا. یہ ساری باتیں میں سمجھتا ہوں کہ ہوا میں کی جا رہی ہیں اور یہ اس چیز میں پناہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں جو گورننس کے ان کے ایشو تھے. آپ ان سے پوچھئے کہ کیا یہ ظہیر الاسلام نے ان کو کہا تھا کہ 14 آدمی مار کے ماڈل ٹاؤن میں ان کی آپ ایف آئی آر نہ درج کریں؟ کیا ظہیر الاسلام نے ان کو کہا تھا کہ عمران خان کہتا ہے کہ 4 سیٹیں کھولیں اور آپ نہ کھولیں؟ اور اگر ظہیر الاسلام اس قابل تھا کہ وہ اتنے جلسے اور اتنی پبلک لے کے وہاں پہنچ سکتا تھا تو جنرل مشرف کے لیے کیوں نہیں لے کے آئی یہ لوگ؟ جب یہ انٹیلیجنس والوں پہ یہ لگاتے ہیں اس طرح کے الزامات، لغو الزامات، یہ اپنے ملک کا نقصان کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ پاکستان آرمی کا ڈسپلن اور سٹرکچر اس نوعیت کا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے بغیر کوئی شخص اس کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اور چیف آف آرمی اسٹاف نے ہی ہمیشہ جب بھی کو ہوا ہے اس ملک میں کچھ بھی ہوا ہے چیف آف آرمی اسٹاف نے کیا ہے. اس کے علاوہ اگر کسی نے کوشش کبھی کی ہے تاریخ میں وہ پکڑے گئے ہیں اور ان کو سزائیں ہوئی ہیں. یہ چیزیں سارے لوگوں کو پتہ ہیں اور میں نہیں اچھا جنرل صاحب یہ ہم نہیں کہہ سکتے، کیا یہ کہنا بالکل بجا نہیں ہے کہ اس پورے الزام کا مطلب، اس پوری سچویشن کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ الزام چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف پہ لگایا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے بالکل ناک کے نیچے اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ان کو نہیں پتا تھا اور ان کو کچھ نہیں پتا تو یہ سراسر الزام تو جنرل راحیل شریف پر ہے. یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اس آدمی پر جو آج قوم کے لیے ایک امید کی نشانی بنا ہوا ہے اور وہ آپ کو دہشت گردی سے نجات دلانے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، اس حکومت کو اور جمہوریت کو اس نے سپورٹ کیا ہے. ورنہ اس کے لیے کیا مشکل تھا؟ جب دھرنا تھا اور اگر واقعی ہٹانا تھا تو وہ تو ان کو ہٹا دیتے. لیکن جب اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی، پچھلے 8 سال سے آرمی کہہ رہی ہے کہ ہم ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتے ہیں، ہمارے خیال میں ڈیموکریسی ہی ہمارا فیوچر ہے. یہ جنرل رحیل نے بھی یوم شہداء پہ تقریر میں کہا، اس سے پہلے کیانی بھی بار بار کہتا رہا. لیکن یہ ان کی اپنی معاندانہ سوچ ہے جس کی وجہ سے یہ کوئی نہ کوئی گند اچھالتے رہتے ہیں اور آرمی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر یہ خود اگر یہ کام کرتے کہ اس وقت ایف آئی آر درج کرتے تو کیا قادری کو دھرنے کی ضرورت تھی کہ وہ آگے 4 مہینے یہاں لوگوں کو لے کے بیٹھا رہتا؟ یا اگر یہ عمران خان کے ساتھ اس وقت کو معاہدہ کرتے اور 4 آدمی 4 سیٹیں ان کی کھول دیتے تو کیا اس کے لیے اس کو دھرنا کرنا پڑتا؟ جنرل صاحب بہت بہت شکریہ. ہماری نیوز ہیڈ لائنز کا وقت ہے. نیوز ہیڈ لائنز کے بعد واپس آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ جو ہماری خواہش تھی کہ آج صرف جشن آزادی کے حوالے سے پروگرام کرے، پاکستان کی بہترین باتیں کرے، ہم کوشش کریں گے. مشینوں کے سب پہیے گھومیں گے، مزدور بھی ہوں گے شام، دہقان بھی جھومیں گے، سونا دیں گے کھلیان، سونا دیں گے کھلیان. ہم زندہ کام ہے، پائندہ کام ہے، ہم سب کی ہے پہچان، ہم سب کا پاکستان، 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 ہم سب کا پاکستان. ویلکم بیک. اور جشن آزادی مبارک. ہماری خواہش تھی کہ آج پورے 90 منٹ جشن آزادی اور آج جس طرح سے پاکستانی قوم جھوم رہی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں، مگر اللہ بھرا کرے حکمراں جماعت کے جناب مشاہد اللہ خان کا یا ان کے پیچھے کوئی اور ہے تو اس کا کہ اس نے پوری قوم کا مزہ کرکرا کر دیا. آج جس وقت پورے ملک میں جشن کا سما تھا یہ سنسنی خیز انٹرویو سامنے آ گیا ہے. اب حکمراں جماعت اور وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے اس کی تردید کی جا رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ ٹیپ نہیں ہے، ہر طرف سے اس کی تردید آ رہی ہے. اگر تردید آ رہی ہے تو دیکھتے یہ ہیں کہ اتنا بڑا جھوٹ مشاہد اللہ خان نے کیسے بولا، حکومت کے اتنے اہم رکن نے کیسے اتنا بڑا جھوٹ جو ہے وہ بولا. نہ صرف جھوٹ بولا، ان کی جنرل ظہیر کی گفتگو کا ٹیپ موجود ہو یا نہ ہو، لیکن جناب مشاہد اللہ نے جو کچھ کہا ہے اس کا ٹیپ بی بی سی چلا رہی ہے. وہ تمام باتیں جو کہ ابھی ہم نے آپ سے ذکر کی ہے جناب مشاہد اللہ نے انہیں بڑی زور سے کہی ہے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ کم و بیش اسی قسم کی باتیں وفاقی وزیر دفاع جناب خواجہ آصف بھی کر چکے ہیں. لیکن آج کا دن اگر چنا جناب مشاہد اللہ خان نے
اس تمام باتوں کو کرنے کے لیے تو بڑی زیادتی کی ہے پوری قوم کے ساتھ اور ہم سب لوگوں کے ساتھ جو اس جشن آزادی کو منا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے کہ ایک اتنا بڑا پینڈورا باکس کھول دیا، ایک پٹارا کھول دیا، پورا منہ کا مزہ کرکرا کر دیا، لیکن اتنا بھی نہیں کیا کیونکہ ماشاءاللہ سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد پاکستانی قوم آج انتہائی جوش و ولولے کے ساتھ ماشاءاللہ جشن آزادی منا رہی ہے، اور ایسی کہ جو کہ اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی۔ ہم اپنی اس بات پر 100% قائم ہے کہ آج کا پاکستان ہر لحاظ سے گزشتہ سال کے پاکستان سے کہیں بہتر ہے۔ یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ آزادی کے 68 سالوں میں کئی سال بعد ایک ایسا یوم آزادی آیا ہے کہ ارض پاک کے پاسبانوں کی انتھک کوششوں اور بے مثال قربانیوں کی بدولت وطن عزیز سے دہشت گردی اور بد امنی کے سیاہ بادل چھٹ رہے ہیں۔ اگرچہ اب لوگ کسی اچھی خبر کو فوری طور پہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ پاکستانی قوم آج امن و امان کی فضا میں آزادی کے 68ویں بہار دیکھ رہی ہے۔ ہماری پہچان تمہاری پہچان، آؤ مل کے کہے سب کہے سب کہے سب مل کے کہے سب پاکستان 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 پاکستان۔ الحمدللہ اب کوئی نہیں کہہ رہا کہ پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ معاشی استحکام کے حوالے سے ماشاءاللہ تمام اعداد و شمار 100% بہتری دکھا رہے ہیں۔ ہمارے اپنے اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کا پاکستان پر اعتماد بڑھ رہا ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر 68 سال کی تاریخ میں سب سے اونچی سطح پر ہیں۔ پچھلے سال کے مقابلے میں 17% یہ ذخائر زیادہ ہیں۔ مہنگائی کی شرح اس وقت 5.4% تقریباً 10 سالوں میں سب سے نچلی سطح پر ہے۔ بینک کی شرح سود اس سال 3% کم ہو کر 7% آ گئی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں ایک سال کے اندر 16% اضافہ ہوا ہے، جبکہ پیٹرول کی قیمتیں بھی عالمی منڈی کی وجہ سے 28% کم ہو گئی ہیں۔ ڈالر 112 روپے کی سطح کو چھو رہا تھا، اب 100 روپے تک آ گیا ہے، اور چین کے ساتھ 46 ارب ڈالر کی اقتصادی راداری سمیت دیگر معاہدوں کی مثال اس وقت ماشاءاللہ پوری دنیا میں دی جا رہی ہے۔ جون 2014 کو ملک میں آپریشن ضرب ارض شروع کیا گیا تھا، اور اب اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ آج کے پاکستان کے سیکیورٹی حالات گزشتہ سال کے سیکیورٹی حالات سے بہت بہتر ہیں۔ پاکستانی فوج کے سپہ سالار جنرل راحیل شریف کی سربراہی مسلح افواج قیام امن کے لیے دہشت گردوں کی خوب پٹائی ہی نہیں کر رہی، بلکہ آرمی چیف نے آج کھیل کے میدان میں بھی پہلی ہی گیند پر شاندار چوکا لگا کے شائقین کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کیا، اور آج جو آسانی کا سکون کا ماحول ہے اس کی بڑی زبردست عکاسی کی آج آفٹرنون میں آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے۔ جب کھیلے جم کے کھیلے، جب کھیلے جم کے کھیلے، چاہے جو بھی ہو جائے، چاہے جو بھی ہو جائے، ہماری پہچان تمہاری پہچان، ہماری پہچان تمہاری پہچان۔ کوئی اس بات سے تردید نہیں کرے گا، کوئی اس بات کو ڈینائی نہیں کرے گا کہ آج پنجاب کے کھیت کھلیان ہوں، سندھ کے میدان ہوں، بلوچستان کے میدان ہوں، خیبر پختونخوا کے پہاڑ ہوں، اب عوام کو پہلا جیسا خوف خطرہ نہیں۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ ملک کا کون سا شہر ہے، قصبہ اور گیلی کوچی ہے جہاں پر آج سبز ہلالی پرچم نہیں نظر آ رہا تھا، بہاروں اور بتیوں سے جگمگا نہ رہا ہو۔ جشن آزادی کی تقریب کا آغاز کل رات کو ہوا تھا اور دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا پورے پاکستان میں جس طرح سے شادمانی تھی، جس طرح سے لوگ کل شب جشن آزادی منا رہے تھے۔ پھول جہاں کھلتے ہیں، نیم جہاں ملتے ہیں، آؤ وہاں 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 چلے، آؤ وہاں 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 چلے، آؤ وہاں 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 چلے، آؤ وہاں وہاں وہاں۔ آج صبح سے ہی جشن دوبالا تھا، اور جیسا کہ ہوتا ہے کہ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے آج قائد اعظم کے مزار پر پہنچے، سلامی دی اور زبردست طریقے سے دن کا آغاز کیا۔
معمول کی تقریبات تو ہوتی رہی، لیکن آج کا سب سے بڑا مرکز بلوچستان تھا، اور خاص طور پہ زیارت، جہاں پر آج ایک بہت بڑی تقریب ہوئی، اور زیارت میں دہشت گرد نشانہ بننے والی قائد اعظم کی ریزیڈنسی پر ایک بڑی زبردست تقریب ہوئی، اور جس میں جو کہ اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ اس کو نقصان پہنچایا گیا تھا، اور اس سے قبل کوئٹہ پولیس لائن میں یوم آزادی کی تقریب ہوئی تھی، اور اس تقریب میں 100 سے زائد، معاف کیجیے گا 400 سے زائد عسکریت پسندوں نے ہتھیار ڈالے۔ یہ اس لحاظ سے بہت اہم بات تھی، اور اس تقریب میں مہمان خصوصی سدرن کمانڈ کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ناصر جنجوعہ تھے، جنہوں نے اس موقع پر خطاب بھی کیا، اور بلوچستان میں اس یوم آزادی پر، جو آج کا یوم آزادی تھا، یہ بہت ہی زبردست یوم آزادی تھا، اس پر ان کا کہنا تھا: ہم اور پاک عوام، یہ دلیر عوام، یہ شیر دل عوام، یہ شیر دل نوجوان، ہمیں الحمدللہ کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا۔ پہاڑوں پہ جانے والے، تتر بتر ہو کر بھاگنے والے، لوگوں کے پیچھے لڑنے والے، خدا نہ خواستہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم نے بہت سارے جسدے خاکی رخصت کیے، بہت ساری تدفینیں کی، لیکن رب کے کرم سے پاکستان قائم و دائم ہے۔ زبردست۔ اور آج ہی کوئٹہ میں یوم آزادی کی تقریب میں ہتھیار ڈالنے والے وہ لوگ جنہوں نے ریاست کے خلاف ہتھیار ڈالے تھے، انہوں نے وہ ہتھیار پھینکے بھی اور پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھایا۔ تک جدوجہد اور لازوال قربانیوں کے بعد یہ وطن عزیز کی نعمت عطا ہوئی تھی، اس کو مشعل راہ بنا کر ہم اس ارض پاکستان کو پورا امن، خوشحالی اور ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ یہ تھے میجر جنرل نعمان محمود، جو کہ ایک اور جگہ جہاں پر آج بڑی زبردست یوم آزادی کی تقریب ہوئی وہ شمالی وزیرستان ہے، جو کہ مشہور تھا طالبان گڑھ کی حیثیت سے، دہشت گردی کی گڑھ کی حیثیت سے۔ وہاں پہ پاکستانی فوج کے جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل نعمان محمود نے آزادی کی تقریب سے خطاب کیا، اور زبردست طریقے سے پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا۔ مگر پاکستان کا جھنڈا تو آج پاکستان کی گلی کوچوں میں، تمام جگہوں پہ، محلوں میں لہرایا گیا، لیکن ایک جگہ جو پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا، شاید اس میں مزہ آ گیا، وہ تھا بھارت، اور بھارت کا سری نگر، جہاں پر پاکستان کا جھنڈا آج لہرایا گیا، سبز ہلالی پرچم نے لہرایا۔ اور یہ سری نگر کا ایک اہم واقعہ تھا جس نے پورے پاکستان کے، بھارت کے میڈیا کو ہلا دیا، بھارت کی ریاست کو ہلا دیا کہ 14 اگست منایا جا رہا ہو سری نگر میں، اور وہاں پہ سبز ہلالی پرچم لہرایا جا رہا ہو، جو کہ سری نگر میں کیا گیا۔ اور یہ لہرایا جھنڈا آسیہ اندرابی نے، جو کہ بانی بھی ہے، سربراہ بھی ہے، دختران ملت کشمیر کی، انہوں نے پوری کشمیر کی نمائندگی کی، اور کشمیر کی بیٹوں کی نمائندگی کی۔ آسیہ اندرابی نے آج یہ جھنڈا لہرا دیا سری نگر میں، جس نے سنسنی پھیلا دی پورے بھارت میں، اور اس پورے ماحول میں انہوں نے قومی ترانہ پڑھا، پاکستان کا قومی ترانہ پڑھا، اور ملی نغمہ گایا، اور وہاں پہ موجود تمام خواتین اس جشن آزادی میں شریک ہوئی۔ یہ دیکھنے سے تعلق تھا منظر جس نے کہ آج بھارت کو ہلا کے رکھ دیا۔ کیا مناظر ہیں! یہ سری نگر ہے جہاں پر دختران ملت، وہ لوگ جو کہ کشمیر کی پاکستان سے جو شرک کا راستہ جو تعلق ہے اس کی گواہی دے رہے تھے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سری نگر سے آسیہ اندرابی۔ بہت بہت شکریہ بہن، بتائیے گا کہ آج کا کیا واقعہ پیش آیا، آج کیا تفصیلات تھی، جشن آزادی آپ نے وہاں منایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 اگست کو ہم یوم آزادی پاکستان کے ساتھ خوشی مناتے ہیں، تو الحمدللہ ہماری تقاریب ہوتی ہے، ہر جگہ سبز ہلالی پرچم لہرائے جاتے ہیں۔ تو ہم دختران ملت یعنی اپنی تنظیم کے طور پر بھی ایک بہت بڑا یعنی اجتماع، ایک تقریب کرتے ہیں اس روز۔ تو بالکل یہ پچھلے 35 سالوں سے ہم کرتے آئے ہیں کہ یعنی سبز ہلالی پرچم لہرانا، پھر پاکستانی یعنی جو ترانہ ہے نیشنل انتم، تو وہ مطلب ایک ساتھ ہو کے گانا وغیرہ۔
تو یہ تو ہم نے کر لیا، لیکن مجھے پتا تھا کہ 23 مارچ کو جب ہم نے پروگرام کیا تو لیکن یہ خبریں آئی ہیں کہ اب آپ کے خلاف مقدمات پہلے بھی قائم کیے گئے اور مقدمات قائم کر رہی ہے، کیونکہ یہ باقاعدہ ہمیں یہ بھی خبریں ہیں کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اس کا سخت نوٹس لیا ہے اور پوری بھارتی ریاست اس معاملے پہ گھری ہوئی ہے، کچھ کیسز وغیرہ ہوئے؟ جی بالکل، وہ تو ہے ہی، وہ مطلب میرے خلاف تو بہت سارے FIR ہیں. تو ہندوستان تو دعویٰ کر رہا ہے کشمیر ان کا اٹوٹ انگ ہے، اس لیے وہ اس لحاظ سے سیڈیشن کا کیس، غداری کا کیس میرے خلاف دائر کر رہے ہیں. لیکن میں تو کہہ رہی ہوں کہ میں کبھی ہندوستانی تھی ہی نہیں. میں نے پرچم پاکستان کا لہرایا یا نیشنل اینتھم پاکستان کا یہاں پہ گایا تو اپنی سرزمین جموں کشمیر پہ، نہ کہ بھارت کی سرزمین پہ. جموں کشمیر کے مسلمان بھارت کی غلامی کو انہوں نے بالکل ہی چیلنج کیا ہوا ہے. بھارت کے جو اللیگل آکوپیشن ہے، جو جبری قبضہ ہے بھارت کا کشمیر پر، تو وہ انہوں نے بالکل نہ کبھی تسلیم کیا ہے، نہ کبھی انشاءاللہ مستقبل میں تسلیم کریں گے. آج تو آپ نے ماشاءاللہ یوم آزادی پاکستان منا لیا، جشن آزادی منایا. کل بھارت کا یوم آزادی ہے، کل کیا ہو رہا ہے سری نگر میں اور کیا وہاں ہونے والا ہے؟ دیکھیے، کل بھارت کا یوم آزادی ہے تو ہمارے لیے یوم سیاہ ہے یہ، اور ہم نے کال بھی دی ہوئی ہے یوم سیاہ کی. اس لیے کل تو بالکل سول کرفیو ہوگا. آج بھارتی لوگوں نے، آج بھارتی اتھارٹیز نے یہاں پہ کرفیو نافذ کیا تھا، وہ سرکاری کرفیو تھا، لیکن کل سول کرفیو ہوگا. کل جموں کشمیر کے لوگ گھروں میں بیٹھنے کو ترجیح دیں گے اور ہم اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں. اور بھارتی پرچم جہاں جہاں پہ آپ دیکھیں کل نظرات ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں تو اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں. بھارتی غاصب اور جاریہ ایک ایسا ملک جس نے اپنے 10 لاکھ فوجیوں کے بل پر کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے. بہت بہت شکریہ آسیہ دراوی، بانی سربراہ دختران ملت سری نگر کے ساتھ سے ہمارے ساتھ تھی، جہاں پر آج جشن آزادی منایا گیا. پاکستان کا جشن آزادی ایک طرف اور سری نگر کا جشن آزادی ایک طرف. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں جشن آزادی میں پاکستان کی جو اچھی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. پہلے ذکر کرتے ہیں کراچی، جو کہ روشن مثالیں قائم کر رہا ہے. یہاں پہ معجزے ہو رہے ہیں اس تمام صورتحال کی وجہ سے. بدترین صوبائی حکومت، نہ کوئی نظام نہ کوئی انتظام، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا ہے کراچی میں یہ ہم آپ کو دکھائیں گے کمرشل بریک کے بعد.